وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مدینہ میں تقریباً 6 سالوں کا ذکر ہم نے بیان کر دیا ہے۔ تو چھٹی ہجری کو جو چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آئے، مختلف جنگی واقعات، اس میں ایک سفر کے واپسی کے موقع پر ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ بخاری شریف میں تقریباً 14 مقام پر یہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل کے ساتھ، وہی میں آج بیان کروں گا۔ اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا پس منظر ان واقعات کا معلوم کر لیں تو ہمیں بات صحیح سمجھ میں آ جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہ سن لیا ہے کہ مدینہ میں 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کی آپس میں ہمیشہ جنگیں چلتی رہتی تھیں صدیوں سے۔ پھر ایک دوسرے کے خلاف لڑتے 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 جب وہ تھک گئے تو انہوں نے آپس میں صلح کی اور اپنا ایک سردار بنانے کے لیے کوششیں کر لی کہ دونوں قبیلے اپنا ایک بڑا بندہ بنا لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اسی اثنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اعلان نبوت کر دیتے ہیں، مدینہ کے لوگ مسلمان ہونے لگ جاتے ہیں۔ اہل مدینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دے دی۔ جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو وہ دونوں اوس اور خزرج جو قبیلے تھے، وہ دونوں میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب جب دونوں قبیلے ہی مسلمان ہو گئے، سارا اہل مدینہ مسلمان ہو گیا، تو ظاہر ہے ان کا امیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی اور رسول بھی تھے، ان کے دینی رہنما بھی بن گئے۔ اور مدینے کی ریاست کے امیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بن گئے۔ آپ کی موجودگی میں کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ حکومت کس کے پاس جائے۔ تو وہ لوگ جنہیں امید تھی کہ ہمیں مدینہ کی حکومت ملے گی اوس اور خزرج میں، کہ اب دونوں صلح کریں گے تو ان کا بادشاہ میں بنوں گا، وہ ابن ابی تھا، عبداللہ بن ابی۔ اسے دل سے اپنی حکومت کے چلے جانے کا اور اپنی امارت کے ختم ہونے کا حسد تھا۔ وہ دل سے مسلمان بھی نہیں ہوا۔ وہ ہر موقع پر کوشش کرتا تھا کہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دشمنی کا اظہار کرے، ہر موقع کو تلاشتا رہتا تھا۔ اس واقعے کا جب میں بیان کرنے لگا ہوں، ایک غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، تو صحابہ اکرام چونکہ انسان تھے سارے، تو انسانوں کے اندر غلطی بھی ہوتی ہے، آپس میں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔
تو ایک پانی کے چشمے پر پہلے کچھ لوگ پہنچ گئے، انہوں نے کہا یہ پانی کا چشمہ ہمارا ہے، کیونکہ پانی پینے کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ اس مقام پر دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ایک مہاجر تھا ایک انصاری صحابی، یعنی ایک مدینے کا تھا اور ایک مکہ کا۔ آپس میں جھگڑا ہوا تو انصاری نے آواز دی کہ میرے جتنے قبیلے والے ہیں آ جائیں، یہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تو مہاجر صحابی نے بھی اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، ان کی آپس میں لڑائی ہو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا انا فیکم، میں تمہارے اندر موجود ہوں ابھی، اب تم اس قسم کے جھگڑوں میں نہ پڑو۔ مطلب تعصب اور عصبیت کی بنیاد کے اوپر آپس میں لڑنا، آپ نے فرمایا کہ انہا متنتنۃ، یہ گندگی ہے، بدبو ہے، ایک بدبودار چیز ہے، اپنے عصبیت کے وجہ سے، تعصب کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنا۔ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم اس قسم کے تعصب کو چھوڑ دو۔ وہ معاملہ ختم ہو گیا، لوگ ادھر ادھر چلے گئے۔ لیکن جو منافقوں کا جو بڑا تھا ابن ابی بن سلول، اسے جب پتا چلا تو اس نے کہا اس واقعے کو کیش کرے۔ ہوتا ہے نا آج کل کی سیاسی پارٹیاں بھی کچھ بھی ہو جائے تو پہنچ جاتے ہیں کہ یہاں جی اپنا بیان دے، تو اس نے بھی بیان دیا۔ اس نے کہا کہ ہم جب مدینہ جائیں گے، وہ لفظ بھی قرآن میں ہے لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم جب مدینہ جائیں گے تو مدینے میں ہم عزت والے ہیں، وہاں سے ہم عزت والے، یعنی کہ مہاجر صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا ان بے عزت لوگوں کو اور ان کمزور لوگوں کو ہم وہاں سے نکال دیں گے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ ہمارے پاس آ کر ہمارے سے ہی کھاتے ہیں اور ہمارے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں کی۔ تو ایک صحابی زید بن ارقم موجود تھے جو سچے مومن تھے، انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ منافق ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ آپ نے اسے بلایا اور کہا کہ تم نے اپنے آپ کو عزت والا اور یہ صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ بے عزت کہا ہے۔ منافق کیا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، وہ مکر گیا، اس نے کہا قسم کھاتا ہوں بھائی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، قسم کھا لی ادھر ہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو ڈانٹا کہ دیکھو جب کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا تو تم مجھے کیوں آ کر بتاتے۔ زید بن ارقم صحابی تھے سچے، وہ بڑے غمگین ہو گئے کہ مجھے سچ بھی بولا اور ڈانٹ بھی پڑ گئی، بڑے غمگین ہوئے۔ اللہ رب العزت نے پوری سورہ منافقین نازل فرمائی جس میں کھل کر فرمایا کہ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق جھوٹے ہیں۔ بات کھل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی۔ اسی جگہ پر یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، اسی جگہ پر، اسی پڑاؤ میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور بڑا واقعہ پیش آ گیا۔ وہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود بیان کیا ہے، میں انہی کی زبانی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ہمارے لیے، ہمارے اس معاشرے کے لیے بڑی نصیحتیں، ہمارے گھریلو معاشرے کے لیے، اپنے گھر کی معاملے میں، میاں بیوی کا معاملہ، بیوی بچوں کا معاملہ، ساس بہو کا معاملہ، داماد اور سسر کا معاملہ، اس کے علاوہ معاشرے کے لوگوں کی حالت، یہ ساری باتیں اس واقعے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جب دنیا میں بھیجا، قربان جاؤں میں یہ سیرت کو پڑھتے پڑھتے حیران ہوتا ہوں کہ کون سا ایسا واقعہ ہے جو ہمیں یہاں نہیں ملتا۔ اگر آج ہم کوئی دلیل بنائیں کہ ہم غریب ہیں، ہم دین کے اوپر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتے، اور بہانہ کیا بنائے کہ ہم غریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غربت دے کر بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غریب بنایا اور کئی کئی دن بھوکا رکھ کر بتایا کہ یہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ ہو کہ
ہمارے اولاد کی طرف سے ہمیں دکھ ملا ہے، ہمارا بیٹا ہوا، فوت ہو گیا، لہذا ہم بڑے غمگین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم اہل ایمان کے لیے اپنے نبی کو یہ دکھ بھی دیا، انہیں بھی بیٹا دیا اور واپس لے لیا. اگر ہم کہیں کہ آپ کو کیا پتا بیٹیوں کا دکھ کیا ہوتا ہے، میری بیٹی ہے اسے طلاق ہو گئی، اب میں بڑا پریشان ہوں اس کے معاملے میں، تو آپ نے سن لیا اس سیرت النبی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، ان کا دوبارہ نکاح کیا گیا. بیٹیوں کے بارے میں دکھ بھی آپ کو ملا، کس طریقے سے آپ نے اسے فیس کیا، کس طریقے سے آپ نے ایسے معاملات میں اپنی زندگی کو چلایا، یہ بھی ہمیں سیرت النبی سے پتہ چلتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں اپنی بیوی کی طرف سے مسائل پیش آتے ہیں، لوگوں نے ہماری بیوی پر تہمت لگائی، الزام لگایا، اس کے کردار کے اوپر تیر اور طنز برساتے ہیں، تو یہ واقعہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر بھی لوگوں نے اعتراض کیے. آپ نے اس واقعے کو کس طریقے سے سنبھالا اور اپنے آپ کا کردار کیا پیش کیا، جسے ہم کہتے ہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ہمیں یہاں سے مل جاتا ہے. بے شمار دنیا کی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پہ یہ سنت تھی کہ جب آپ سفر پر جاتے تھے تو اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو ساتھ لے کر جاتے تھے اور ان کے درمیان پورا اندازی کیتے تھے کہ جس کا نام آئے گا، پرچی جس کی نکلے گی، وہ ہمارے ساتھ چلے گی. اور آپ پکنک پر نہیں جا رہے ہیں، آپ جنگ پر جا رہے ہیں جس میں جان کا خطرہ بھی ہے، یہ بات یاد رکھنا. تو جنگ پہ جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے تو اپنے ساتھ اپنی ایک زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر جاتے تھے. اس غزوے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا نام نکل آیا اور میں آپ کے ساتھ چلی. جب ہم وہ واپس آ رہے تھے، جس کا میں نے ابھی بتایا کہ وہ منافقین نے مہاجر اور صحابہ کے درمیان جھگڑے سے فائدہ اٹھایا، اسی واقعے کے اندر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک جگہ پر ہم نے پڑاؤ ڈالا اور قریب جنگل تھا، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اس جنگل کے اندر رفع حاجت کرنے کے لیے چلی گئی. جب میں واپس آئی تو گلے کے اندر ایک ہار تھا جو پتھر کا ہار تھا، پتھر کے موتی ہوتے نا، وہ میرا ہار گر گیا. میں بڑی پریشان ہوئی تو میں اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے واپس چلی گئی کہ راستے میں دیکھتی جاؤں گی کہیں نہ کہیں مجھے ملے گا. وہ ہار مل گیا، لیکن جب میں واپس آئی تو پھر وہ قافلہ وہاں سے چلا گیا. اب وہ کیسے چلا گیا، وہ سوال ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈولی کے اندر جو ڈولی بناتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، چاروں طرف سے پردہ لٹکا کر، عربی میں اس کو کہتے ہیں ہودج، اردو میں کہتے ہیں ڈولی بنانا. اس ڈولی میں نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں اور اسے اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھا گیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرا وزن ہی بہت کم تھا، میری عمر بھی چھوٹی تھی اور میں دبلی پتلی تھی. تو وہ صحابہ نے جب ڈولی اٹھا کے اونٹ پہ رکھی تو انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح سے انہوں نے سامان تیار کیا اور وہ سفر پر واپس مدینہ کی طرف چلے گئے. جب میں آئی تو وہاں خالی میدان. اب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے وہیں پر بیٹھ گئی کہ جب یہ تلاش کرنے کے لیے واپس آئیں گے تو اسی مقام پر آئیں گے. ایک درخت کے نیچے بیٹھی، ہوا چل رہی تھی اور ان کی آنکھ لگ گئی. یہ بھی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس قسم کی یہ خواتین تھی بہادر، یہ اکیلی ہیں، جنگل ہے، تو انہوں نے شور نہیں کیا، روئی پیٹی نہیں اور بعد میں اپنے شوہر پر کہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے جس طریقے سے آج کل ہماری خواتین، بلکہ کہا کہ اللہ کی مرضی، جو ہو گیا تو ہو گیا، میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں، تلاش کرنے کے لیے واپس آئیں گے مجھے لے جائیں گے.
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت غربت تھی اور ہم گوشت نہیں کھاتے تھے، اس لیے ہم موٹی تازی نہیں تھے، دبلی پتلی تھی. یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. تھوڑی دیر میں اس قافلے میں ایک صحابی تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ڈیوٹی تھی کہ جب قافلہ جائے تو قافلے کے پیچھے وہ چکر لگاتے تھے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے کہ کسی کا کوئی سامان کوئی چیز پیچھے رہ گئی ہے تو اسے ساتھ لے جائیں. یہ ان کا کام تھا، ہر قافلے میں وہ یہی کام کرتے تھے. جب قافلہ گیا، صفوان بن معطل واپس آئے، اس جگہ کو انہوں نے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سویا ہوا دیکھا. تو حضرت صفوان بن معطل کے منہ سے کیا نکلا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے صرف اس کے یہ لفظ سنا اور میری آنکھ کھل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی افسوس کہ یہ حضرت عائشہ تو پیچھے ہے. حضرت عائشہ نے آج کل کے لوگوں کے دل میں جو سوال کھڑا ہوتا ہے اس کا جواب بھی انہوں نے خود ہی دے دیا. سوال یہ کھڑا ہونا تھا کہ اس صحابی کو کیسے پتا چلا کہ یہ حضرت عائشہ ہے؟ سوال ہے نا، کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے. تو وہ فرماتی ہیں کہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان بن معطل نے مجھے دیکھا تھا، لہذا اب جب دیکھا تو انہوں نے انا للہ فوراً پڑھا. وہ پہچان گئے کہ میں عائشہ ہوں. پھر انہوں نے اپنے اونٹ کو نیچے بٹھایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سر کے اوپر جو دوپٹہ تھا اس کو اپنے چہرے پہ کر دیا. سبحان اللہ بولے. کیوں؟ آج کل بے شمار لوگ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے بڑے قسم کے دانشور اور علماء عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی پردے کی کیا ضرورت ہے، وہ پردہ ہوتا ہی آنکھ کا ہے وغیرہ وغیرہ. کچھ کہتے ہیں کہ جی چہرے پہ پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. بڑی باتیں کرتے ہیں نا. اب حضرت عائشہ نے ایک جملے میں ساری باتیں بتا دی، قرآن بھی سمجھا دیا، حدیث بھی سمجھا دی کہ میں نے اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے پہ پردہ کر لیا. انہوں نے سمجھایا کہ پردہ دراصل چہرے کا ہی ہوتا ہے، اور کس چیز کا پردہ کرنا ہوتا ہے. اس صحابی نے اپنے اونٹ کو نیچے بٹھایا، حضرت عائشہ اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی، اور وہ اتنے نیک اور پاک صحابی تھے کہ انہوں نے اونٹ کی لگام کو پکڑا اور آگے پیدل چلتے گئے. سارے سفر پیدل چلتے 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 قافلے میں پہنچ گئے. اتنا سا واقعہ تھا جو کبھی بیان بھی نہیں ہونا تھا کبھی، لیکن اس کے بعد بہت بڑے مسئلے پیش آئے جس کی وجہ سے قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئیں. اور وہ واقعہ میں آپ کے سامنے حضرت عائشہ کے الفاظ میں ہی بیان کر رہا ہوں. وہ فرماتی ہیں کہ میرے اس بات میں جب میں قافلے کے اندر آئی تو وہ منافقوں کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی، اس نے جب دیکھا تو اس نے اس بات کو مرچ مسالے لگا کر بیان کیا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فحالہ کا وہ برباد ہو گیا، من ہلاک فی شانی، میرے اس معاملے میں. اس نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم بول ہی نہیں سکتے، آپ کی عزت کے اوپر بھی تہمت لگائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کی چادر چار دیواری کے اوپر بھی اس نے تہمت لگائی اور بکواسات شروع کر دی. لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب باتیں سنتے ہیں اکثر چپ رہتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اوپر رد عمل دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہاں کچھ تو ہوا ہوگا، جیسے آج کل ہماری حالت ہے. بہت سارے لوگ سن کے سر ہلاتے ہیں کہ ہاں جی ایسا ہوتا ہے جی ہوتا ہے جی. تو کچھ لوگ برباد ہو گئے. وہ کچھ لوگ منافق تھے، ان منافقوں نے اس بات کو اور آگے پھیلایا، جسے نہیں بھی پتا اس کے کان میں بھی جا کر بتانے کی کوشش کی. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے نہیں کچھ خبر، یعنی گھر میں مجھے کچھ پتا ہی نہیں. وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ ہر گھر میں جی تصویر بھی اور ویڈیو بھی پہنچ رہی ہے، اور ٹی وی اور اخبارات میں بھی خبریں، باہر دنیا میں باتیں تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا.
ایک مہینہ پورا لوگوں میں وہ منافقین باتیں کرتے رہے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے کچھ نہیں پتا، بس کہتی ہیں میں گھر میں آئی تو آ کر میں بیمار ہو گئی، جیسے کوئی عام بخار ہوتا ہے، اس بخار کے اندر فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا، نوٹ کیا، وہ بڑی ذہین اور سمجھدار تھی کہ ان کا جو شوہر ہے وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، بس گھر میں آتے ہیں، چپ کر کے بیٹھتے ہیں، میری بس حال پوچھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے ایسی بات نہیں تھی، پہلے اگر میں کبھی بیمار ہوتی تو آپ بہت توجہ کرتے، لیکن میں اب دیکھ رہی تھی کہ آپ خاموش ہوئے۔ اتنے دنوں میں وہ کہتی ہیں کہ اس وقت رواج کے مطابق شام کے وقت یا صبح فجر سے پہلے گھر سے باہر جاتے تھے جنگل میں قضائے حاجت کرنے کے لیے، تو ان کی ایک خالہ تھی ام مستح، ان کے ساتھ وہ باہر گئی، تو ام مستح جو خالہ تھی ان کا پاؤں کسی پتھر میں لڑکھڑایا تھوڑا سا، کھڑی ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے مستح کا نام لے کر کہا کہ مستح ہلاک ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اماں کیا ہو گیا ہے، گری آپ ہیں اور اپنے بیٹے کو کیوں ڈانٹ رہی ہو، تو کیوں کہتی ہیں کہ مستح ہلاک ہو جائے، مستح ہلاک ہو جائے؟ وہ کہنے لگی کہ بیٹی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مستح نے تمہارے بارے میں بہت باتیں کی ہیں۔ میں نے کہا کیا باتیں کی ہیں؟ یہ بھی سوال کھڑا ہوتا ہے نا۔ تو پھر وہ جو 15-20 دن کا واقعہ گزر چکا ہے، ام مستح نے ساری باتیں بتائیں کہ مدینہ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، مسجد میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، منافقین کی زبان بند ہی نہیں ہو رہی۔ ان میں 3-4 جو مسلمان صحابی تھے، اس میں ایک مستح بھی تھا، مستح، حسان بن ثابت اور حمنا، ایسے کچھ لوگ، وہ بھی ان کی باتیں سن کے ان کی باتیں آگے پھیلا رہے ہیں۔ اب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر مجھے جو بخار تھا وہ بیماری اور بڑھ گئی، اب میں اتنا روئی کہ دن رات صبح شام صرف روتی رہی۔ پھر بس میں نے اتنا آ کر گھر میں کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ بس گھر میں کیوں جانا چاہتی تھی؟ وہ اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ باہر اتنا کچھ ہو گیا تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ وہ اپنے گھر گئی، اپنی ماں کو ملی اور کہا کہ اے امی، ما یتحدث الناس، لوگ کتنی باتیں کر رہے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ تو ماں نے کہا بیٹی پریشان نہیں ہو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اور غصہ آ گیا کہ کیوں پریشان نہیں ہوں؟ اس لیے کہ جس کے اوپر الزام لگتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، باقی تو سمجھاتے ہیں نا کہ پریشان نہیں ہو، کوئی بات نہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، اس کو اتنا درد نہیں ہوتا، لیکن جسے چوٹ لگتی ہے اسے درد بہت ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا میں کیوں پریشان نہیں ہوں؟ والدہ نے کہا کہ دیکھو بیٹی، آپ اپنے شوہر کی محبوب ترین بیوی، اور جو محبوب ترین ہوتا ہے تو پھر لوگوں میں حسد بھی ہوتا ہے، لہذا لوگوں میں کوئی حسد کرنے والے حسد کرتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بڑی بات کیوں نہیں ہے؟ مجھ پر ایسا الزام لگا ہے تو یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اپنے والد سے بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا پریشان نہیں ہو، کچھ بات نہیں ہے، غم نہیں کرو۔ لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ بات مجھے تسلی نہیں مل رہی تھی تو میں روتی رہی پھر سارا دن۔ اس سے اگلا دن اتنے بعد پھر مدینہ میں کیا ہو رہا تھا وہ باتیں آپ نے بتائیں حضرت عائشہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی جو لوگ تھے جو گھر میں آتے جاتے تھے، جیسے داماد ہیں اور منہ بولے بیٹے ہیں اسامہ سے بات کی کہ تم آتے جاتے ہو گھر میں، بچے تھے،
تم بتاؤ کہ یہ معاملہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں تمہیں کچھ خبر ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ تو کھرا سونا ہے، یہ لفظ انہوں نے بیان کیے. آپ ان کے بارے میں سوال، وہ ان کے بارے میں یہ بات بنتی نہیں ہے، کوئی بات کرنی نہیں چاہیے، وہ اتنی پاکیزہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو داماد ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے گھر میں اپنی خادمہ سے بات کریں، جو حضرت عائشہ کی خادمہ ہے بریرہ، وہ 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہے، وہ زیادہ اہم بات کر سکتی ہے، آپ اس سے پوچھیں. انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کوئی الزام، کوئی غلط بات نہیں کی، بلکہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی خادمہ سے بات کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ کو بلایا، بریرہ. اب آپ دیکھیں کہ آپ پریشان بھی ہیں اور آپ تحقیق بھی کر رہے ہیں، تفتیش بھی کر رہے ہیں، لیکن گھر والوں کو کوئی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے. ہمارے معاشرے میں اور میں اور آپ، ہماری عادت یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ جھٹ لڑائی کرتے ہی بیوی سے، شروع بیوی سے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے اور لڑائی کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. اور کچھ ہم بولتے ہیں، کچھ پھر آگے سے سننے کو ملتا ہے. پھر اکثر گھروں میں رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پھر ماں باپ بیچ میں کود آتے ہیں اور وہ صلح کرانے کے بجائے مزید تیل چھڑکتے ہیں اور آگ بھڑکنے لگتی ہے. اور اس آگ میں ہر بندہ ہی پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے تقریباً. اس آگ کو کوئی بجھاتا نہیں ہے، اس کی وجہ سے ذہنی پریشانی، عبادات کے اندر سکون نہیں رہتا، بندے کے کاروبار میں سکون نہیں رہتا، ہر گھر میں پریشانی ہے. اور یہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے آپ پر اتنی بڑی پریشانی آئے تو اسے ڈیل کیسے کریں. تو حضرت بریرہ جو خادمہ ہیں کہنے لگی اللہ کے رسول، انہوں نے قسم کھائی کہ والذی بعثک بالحق کی، جس ذات نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی قسم، یہ حضرت عائشہ میں نے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی سوائے خیر کے، وہ خیر ہی خیر ہے. بس اتنی سی بات ہے جو گھر میں ہوتی ہے وہ انہوں نے بتا دی کہ ان کی عمر چھوٹی ہے، کئی مرتبہ آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہیں، سو جاتی ہیں، وہ آٹا بکری کھا جاتی ہے. مطلب انہیں اتنی زیادہ گھر کے معاملات کی وہ اتنی زیادہ ہوشیاری نہیں ہے، باقی عمر چھوٹی ہے ان کی. اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے اندر کوئی برائی ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مسجد میں گئے، منبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں مسلمانوں، یہ چند منافقین جو میری ذات پر اور میرے گھر پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی وجہ سے مجھے سخت تکلیف ہوئی. تم میں سے کون ہے جو ان کا منہ بند کرے؟ آپ دیکھیں کہ نبی ہیں کتنے پریشان ہیں، پورے مہینہ تک غمگین ہیں، اوپر سے آسمانوں سے وحی نازل نہیں ہو رہی. آج کے ہم نام نہاد مسلمان پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب تھے، وہ جب سے زمین و آسمان بنا اور قیامت تک کی ساری باتوں کا آپ کو پہلے ہی سے ہی پتا تھا. اور یہ گھر کے اندر یہ مسئلے ہو رہے ہیں اور آپ پریشان ہیں، وگرنہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو عالم الغیب ہوں. یہ تو واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، ایسے جھوٹے لوگ. لیکن آپ ان کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے، ان کو سزا نہیں دے رہے، بلکہ آپ خاموش ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی بات کیا کرے. بس صحابہ سے بات آپ نے دل کی بات ان کے سامنے پیش کر دی کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر آئے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے اور آ کر بیٹھ گئے، اور آپ نے آ کے اللہ کی حمد بیان کی، درود و سلام پڑھا، اور اس کے بعد صرف ایک جملہ بولا، پورے مہینے میں ایک جملہ بولا. وہ کہا کہ اے عائشہ، مجھ تک جو باتیں پہنچی ہیں وہ یہ ہے، اب تم یوں کرو، اگر تم بری ہو، بے گناہ ہو تو کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت تمہاری بے گناہی نازل فرما دیں گے، اور اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو تم توبہ کرو، کیونکہ گناہگار کے پاس ایک ہی
ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور استغفار کرتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ 2-3 دن سے جو میرے آنسو چل رہے تھے نا، وہ آپ کی یہ بات سنی تو آنسو میرے بند ہو گئے۔ میں نے کہا اپنے والد کو کہ جواب دیجیے، تو والد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں کیا جواب دوں، میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، میں کیا جواب دوں۔ میں نے والدہ کو کہا کہ آپ جواب دیجیے، تو والدہ نے کہا کہ یہ تم دونوں شوہر ہو، میاں بیوی ہو، اس میں ہم جواب نہیں دے سکتے۔ نہیں، یہ کردار ہوتا ہے صاحب کردار لوگوں کا، کہ ہم اس میں مزید لڑائی نہیں ڈالنی، ہم نے پانی ڈالنا ہے، لہذا ہمارا منہ بند ہے۔ جس چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم اس کے بارے میں کیا بات کریں۔ اب حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دیکھو، جب لوگ باتیں سن کر پہلے ہی سے کان بھر جائیں، اس بارے میں مزید بات کرنے کا فائدہ نہیں۔ اگر میں کہوں کہ ہاں میں گناہگار ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں گناہگار نہیں ہوں، تو لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، مان لیا۔ اور میں اگر کہوں کہ میں قسمیں کھاتی ہوں، قرآن اٹھاتی ہوں، میں گناہگار نہیں ہوں، تو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ لوگوں کی عادت کے مطابق کوئی بھی نہیں کہے گا، لہذا میں کیا کرتی ہوں، صبر کرتی ہوں۔ پھر حضرت عائشہ نے آیت پڑھی کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر ہی سب سے اچھی چیز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ پریشانی اور غم میں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس نبی کا قول ہے۔ میں نے اتنا کہہ دیا کہ یہ یوسف علیہ السلام کے والد کی بات ہے، وہ سورہ یوسف کے اندر، مجھے ان کا نام بھی نہیں آ رہا تھا، یعقوب علیہ السلام۔ میں نے کہا وہی بات میں کروں گی کہ بس صبر چاہیے، اللہ رب العزت میری برات کو نازل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے، میں جانتی ہوں۔ اتنی سی بات کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نہ سمجھ آ جاتی تھی سب کو۔ پھر حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، مبارک ہو تمہیں، اللہ رب العزت نے تمہاری شان کے اندر، تمہاری پاکیزگی کے اندر قرآن کی آیتیں نازل فرما دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ تم پاک ہو۔ میرے والدین نے دونوں نے کہا کہ اٹھو اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ پھر بیوی ہیں، وہ کہنے لگی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کروں، پہلے میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ میرے بارے میں اللہ رب العزت نے پاکیزگی نازل فرمائی ہے۔ یہ بات اتنی سی ہو گئی۔ اس میں ہمیں سمجھ، ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ وہ تھوڑی تھوڑی سی میں 5 منٹ میں بات ختم کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے شدید تکلیف ہوئی، اذیت ہوئی۔ آپ 1 مہینہ پریشان رہے، آپ اپنے گھر والوں سے باتیں کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، لوگوں کی زبانیں بند نہیں ہو رہی منافقین کی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ اس سے اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے، آج کل کے یہ منافقین اور سیکولر لوگوں کی بات کے مطابق کہ جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے خود ہی قرآن بناتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بناتے تھے، وگرنہ آپ اتنے بڑے الزام کے بارے میں پہلے دن ہی بتاتے تھے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، آپ اتنے عرصے پریشان نہ ہوتے۔ یہ قرآن اللہ رب العزت کا نازل کردہ دین ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، لوگوں، جن لوگوں نے بہتان لگایا ہے، یہ مدینے کے کچھ لوگ تھے، اور یہ واقعہ ہوا ہے بہت ہی خطرناک، لیکن لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس کو تم برا نہ سمجھو بلکہ اس میں بھی خیر ہے۔ وہ خیر یہ ہے کہ لوگوں کے چہروں سے پردے ہٹ گئے، پتہ چل گیا کہ منافق کون ہے اور سچا مومن کون ہے۔ پتہ چل جاتا ہے نا، کبھی عام حالت میں سمجھ نہیں آنی تھی۔ اور فرمایا کہ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ اللہ رب العزت نے ڈانٹا اور فرمایا کہ اے اہل ایمان، جب تم نے یہ بات سنی تھی
تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فوراً کہنا چاہیے تھا کہ ھذا افک مبین، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، تم اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتے؟ تم اپنے بارے میں سوچو کہ تم جب گناہ گار نہیں ہو تو پھر نبی کی بیوی گناہ گار کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر وہ بیوی جو سب سے محبوب ترین بیوی ہے، جب تم اسے برا کہو گے تو نعوذ باللہ نبی کو برا کہو گے۔ جب تم نبی کو برا کہو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ اللہ نے کس کو نبی بنایا۔ یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فی عذاب عظیم، اگر اللہ رب العزت کا فضل اور احسان نہ ہوتا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسی بات پر عذاب نازل ہوتا۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ یعظکم اللہ، اللہ سمجھاتا ہے تمہیں ان تعودوا لمثلہ، آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ اب آپ سمجھے کہ قیامت تک جو بھی دشمنان عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ وہ قرآن کے بھی منکر ہیں اور اللہ کے اس حکم کے بھی منکر ہیں، اور جو بھی کوئی بھی بات کرے گا وہ اس قرآن کی ان آیتوں کا منکر ہوگا۔ اس میں نصیحت یہ ہے ہمارے لیے بہت بڑا کہ اسلام نے اس واقعے کے اندر، یہ جو واقعہ ہوا، قرآن سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائیں کہ اب آئندہ کوئی تہمت لگاتا ہے، تہمت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگایا ہے اور 4 گواہ موجود نہیں ہے تو تہمت لگانے والے کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ تو جو منافق تھے کھلم کھلا ان کو سزا نہیں دی گئی، جو سچے مسلمان تھے اور انہوں نے غلطی سے بات کی تھی، تہمت لگائی تھی، ان میں حسان ہے، مستہ ہے اور ام حمنا ہے، حمنا بنت جہش، ان تینوں کو کوڑے لگائے گئے 80۔ بس کوڑے لگانے کے بعد ان کا گناہ پاک ہو گیا، معاف ہو گیا، اب ان کو برا نہیں کہنا کیونکہ وہ صحابی ہیں۔ یہاں پر ایک بڑی بات ہوئی، جو آج ہی بات کر دیں تو اچھا ہے 1 منٹ کے اندر۔ مستہ نام آپ نے سنا؟ تو یہ مستہ جو تھے غریب صحابی تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، غریب تھے۔ اس غریب صحابی کے گھر کو، ان کی ماں کو، ان کی والدہ کو ابوبکر صدیق ماہانہ طور پر کچھ نہ کچھ خرچے دیتے تھے کھانے پینے کے لیے، راشن دیتے تھے جس کو آج کل کی زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے سنا کہ ہمارے اس رشتہ دار نے میری بیٹی پہ الزام لگایا تو انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں آئندہ اسے 1 روپیہ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ بنتی تھی بات، غصہ آتا ہے نا انسان کو کہ میرے گھر سے کھاتے ہو اور میری پاک دامن اور نبی کی بیوی ہے، کتنی عظیم شخصیت، بیٹی پہ الزام بھی لگاتے ہو، اچھی بات نہیں۔ قسم کھائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیتیں نازل فرمائیں اس واقعے کے آگے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم مالدار لوگوں قسم نہ کھاؤ، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم معاف کرو، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ کی معافی مانگنی ہے تو اس سے پہلے ان الزام لگانے والے، تہمت لگانے والے، دلوں کو توڑنے والے، ظلم زیادتی کرنے والے رشتہ داروں کو معاف کر دو۔ ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑے کیے اور اللہ کا، اللہ کی قسم اللہ میں نے اس کو معاف کیا، میں چاہتا ہوں اے اللہ تو بھی مجھے معاف فرما۔ دوبارہ اسی طریقے سے ان کی خدمت کرنے لگے، اتنے بڑے الزام کے باوجود خدمت کر رہے ہیں۔ آج کل کی عورتیں، مرد حضرات ساری زندگی دل کے اندر بات کو بتا کے رکھتے ہیں، اس سے بات نہیں کرنی، اس نے فلاں موقع پہ ہمارے خلاف یہ بات کی تھی۔ پوری زندگی پڑوسی سے سلام دعا نہیں، پوری زندگی ان کے گھروں میں آنا جانا بند۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا بھائی؟ وہ فلاں موقع پر یہ مال کھا گیا، فلاں موقع پر معاف کرنا بھی سیکھو۔ اس واقعے سے بات بتا رہی ہے کہ معاف کر دو اور کہو کہ اللہ تو بھی ہمیں معاف فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔